لوگ مر رہے ہیں، شمشان بھر گئے، قبرستان بھر گئے، مگر بھارت کے وزیر اعظم اپنی نیند سے بیدار نہیں ہونا چاہتے۔ میڈیا پہ تو کوئی دکھائیں گا ہی نہیں، دکھ رہا ٹی وی پہ، دکھ رہا ٹی وی پہ، کیا دکھ رہا؟ خالی آئی پی ایل دیکھ۔ غریب مر رہا ہے، اس کی کوئی ٹی وی پہ نہیں ہے، ٹیلی فون آ گیا، دکھائیں گے تو دیکھ لیں گے۔ اب غریبوں کو فیصلہ کرنا ہے بھارت کے، یہ کیسی حکومت آپ نے لائی ہے۔ میں نے ووٹ نہیں ڈالا بی جے پی کو، آپ نے ڈالا ہے۔ آپ نے ان کو اپنے ادا پر یہاں پر مسلط کیا ہے، اپنے آپ پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، سجدے میں گر کر اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے بھیک مانگیے کہ پروردگار اس کورونا سے پورے ملک کو چھٹکارا دلاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے برے وقت میں ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کس مذہب کا ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں دولت ہے تو تم دولت مند ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ اس سے راضی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ اس سے ناراض ہے جو اللہ کا باغی بن جاتا، گناہگار بن جاتا۔ تو جس کو اللہ نے دولت دی، دو مدد کرو غریبوں کی، یہ دولت تم کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، غریبوں کو دو۔ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو، دلت ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو اہل جنت ان کو دیکھیں گے، ارے تم جا رہے جہنم میں؟ بولے کیوں جا رہے؟ وہ بولیں گے دو چیز کی وجہ سے، ایک نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو نماز بھی پڑھنا ہے اور بھوکوں کو، مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ صرف مسلمان کو کھلاؤ، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھوکا ہے اس کو کھلاؤ۔ آج اس کو کورونا کی وجہ سے جس کو نریندر مودی ذمہ دار ہے، ان کی حکومت ذمہ دار، ان کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جن کو اللہ نے عزت دی ہے، مدد کرو۔ اگر تم سیاستدان ہو، اگر تم ڈاکٹر ہو، بزنس مین ہو، اگر تم رئیس ہو، اگر کچھ بھی ہو تمہارے پاس، مدد کرو، کثرت سے دعا کرو، تلاوت کرو، اللہ سے بھیک مانگو۔ میرے بھائی، بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ اسپتال میں جگہ نہیں مل رہی ہے، اسپتال میں جگہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ اور میری بات کا یاد رکھو، آپ اگر 80% ملک کی آبادی کو ویکسین نہیں لگے گا، تیسرا ویو آئے گا، پھر آئے گا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ۔ متحد رہیے، مجھے یقین ہے کہ آپ میری ان باتوں پر ضرور غور کریں گے۔ میں آج تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر یہ الیکشن کمیشن الیکشن کرائی۔ ان کو تو الیکشن نہیں کرانا چاہیے تھا، ریاستی الیکشن کمیشن کو۔ جب لوگ تڑپ رہے ہیں کورونا میں، آپ نے الیکشن کروایا، ٹھیک ہے، مگر 30 تاریخ کو آپ اپنے گھر سے نکلیے، اپنا ایک اکاؤنٹ مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی نشان پتنگ پر مہر لگا کر اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریے۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ سدی پیٹ کو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ضرور یہاں پر آؤں، آپ سے ملاقات کروں، آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی بات کو سن سکوں۔ مگر مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، مجلس آپ کی شناخت ہے، مجلس آپ کی پہچان ہے، مجلس آپ کے بزرگوں کی میراث ہے، اس کو بچا کے رکھیے۔ میری زندگی کا بھروسہ نہیں، ایک دن ضرور جاؤں گا، میں زمین کی خاک میں مل جاؤں گا، مگر اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا، میں نہ صرف سدی پیٹ بلکہ ملک کے کونے کونے میں جا کر اپنے حق کی آواز کو بلند کروں گا، اپنے حقوق کے مطالبے کی آواز کو بلند کروں گا، میری جماعت کے پرچم کو پھیلاؤں گا۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور ہم یہ کام کریں گے چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ ہم کو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم کو زمین والوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ان کی رضا نہیں دیکھنا ہے، ہم کو اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ میں حکومت ہند سے مطالبہ کر رہا ہوں، بھارت کے وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اٹھو، اٹھو مودی جی، خواب غفلت سے اٹھو۔ اس دیش کی جنتا پریشان ہے، اس دیش کی جنتا رو رہی ہے، اس دیش کی جنتا دیکھ رہی ہے کہ کہاں ہماری حکومت، کہاں وہ ہمارے جس کو ہم نے ووٹ ڈالا تھا، کہاں آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔
آپ دور دور تک آپ کی حکومت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، سمسان ویران نظر آ رہا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم دیکھو، ان چتاؤں کے، ان جلتی ہوئی لاشوں کے دھواں کو محسوس کرو، ان قبرستانوں میں دفنانے والوں کی آہوں کو محسوس کرو۔ یہ حکومت کو اٹھنا پڑے گا۔ یہ حکومت اگر نہیں اٹھے گی تو پھر تم حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو۔ تم حکومت تو کر لو گے مگر یاد رکھو تم عوام کا اعتماد اور جو مورل رائٹ ہے اس کو کھو دو گے۔ حکومت کا کام ہے کہ پہنچنا چاہیے، اور ہم تلنگانہ حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ملنا ساگر بنا لیا، کالیشورن بنا دیا، اور وہ کون سی پانی کی اسکیم ہے، بھگیرتا بنا دیا، اب ذرا دواخانے بناؤ۔ بس ہے، اب پانی آ گیا، اب دواخانے بناؤ۔ آپ کیوں سدھی پیٹ کی جنتا کو حیدرآباد آنا پڑتا ہے؟ یہاں بناؤ، آپ بڑا دواخانہ بناؤ۔